بامقصد محفل میلاد مصطفیٰ شادی خان آبادی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم علامہ قاری عزیز الرحمن صاحب نے ان کے والد گرامی، ان کے برادران کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس خوشی کے موقع پر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وقت بھی کم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، اور جو احباب بیٹھے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تین باتیں میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہے، اس کے آداب ہیں، اور اس کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ اسے سنا جائے۔ اور دوسرا ادب اس کا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی محفل میں آتے ہیں تو کم از کم یہ نیت لے کر آئیں کہ آج جس محفل میں جا رہا ہوں صرف کھانا نہیں کھاؤں گا بلکہ نبی کے دین کی کوئی بات بھی سیکھ کر آؤں گا۔ میں ہر شخص آج اس دور میں پریشان ہے، اور میں نے جائزہ لیا ہے کہ لوگ یہ پریشانی کا سبب کیا ہے۔ یہ صرف غریب لوگ پریشان نہیں ہیں، امیر لوگ بھی پریشان ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں بے چینیاں ہیں، شادیوں میں بے چینیاں ہیں، کاروبار میں بے چینی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی پیر کے پاس جا کر تعویذ لیتا ہے، دم کرواتا ہے، اپنے درد کا اظہار کرتا ہے، اپنے پریشانی کا حل تلاش کرتا ہے، لیکن اسے اپنی پریشانی کا مستقل حل کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ اسے معلوم نہیں کہ میری پریشانی کا آخر حل کیا ہے اور میں سکون کیسے پا سکتا ہوں۔ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں اپنے دین کو بالکل نکال دیا ہے۔ کیوں نکال دیا ہے جی؟ آپ دیکھیں نا، ایک بچے کی تربیت کے لیے ہم بچے کو اچھے اسکول میں داخل کرواتے ہیں جہاں فیس بھی اچھی ہو، نام بھی اچھا ہو، اسکول کا پروٹوکول بھی اچھا ہو۔ ایک بچے کی دنیاوی مستقبل کے لیے ماں باپ زندگی بھر تقدو کرتے ہیں۔ اسی بچے کے مستقبل، وہ مستقبل جو ہمیشہ کئی صدیوں پر محیط ہے قبر کے اندر، اس مستقبل کی کہانی کبھی والدین اپنے بچوں کو نہیں بتاتے۔ ہر والد اپنے بچے کو کہتا ہے کہ نمبر کم آئے تو میں تمہیں ایک کام پہ لگا دوں گا، ناراض ہو جاؤں گا۔ میٹرک میں نمبر اچھے آنے چاہیے، ڈپلومہ اچھا ہونا چاہیے۔ بچے کے ظاہری مستقبل کے لیے والد لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتا ہے، اسی بچے کی آخرت کے لیے 1 روپے بھی ماں باپ خرچ نہیں کرتے۔ جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس دین کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے محبتوں کا اظہار ہم کرتے ہیں، اس نبی کا کردار ہمارے کردار سے نکل چکا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سکون اگر کوئی مسلمان پانا چاہتا ہے وہ دولت سے نہیں ہے، وہ گاڑی سے نہیں ہے، وہ کوٹھی سے نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو نبی کے دین پر لگا دے، اللہ دنیا کا بھی سکون عطا کر دے گا، آخرت کا بھی سکون عطا کر دے۔ میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ روٹی کمانا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھا گھر بنانا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ایک پلازا ہے، میرے 2 ہونے چاہیے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پلاٹ اتنے ہیں، میرے اتنے ہونے چاہیے؟ قرآن نے کہا یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ ہم نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا کہ وہ روٹی کھائے اور چلا جائے، خوراک کھائے اور چلا جائے، جب چاہے سوئے، جب چاہے اٹھے، جب چاہے چلے، جب چاہے بیٹھے، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ جانور کی طرح نہیں ہے، اس کی مثال کسی جانور کے ساتھ نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جانور جب چاہے کھائے،
جب چاہے سوئے، جب چاہے اٹھے، جب چاہے باہر جائے، یہ جانور ہے۔ اور انسان کو کہا کہ تمہیں ہم نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مولا کیا ٹکر کمانے کے لیے پیدا کیا؟ 95% لوگوں کی زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے بھائی، عزت بھی پیسے سے ہے، شہرت بھی پیسے سے ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسان، تیری تخلیق کا مقصد روٹی کمانا، پلازے بنانا نہیں ہے۔ یہ تیری زندگی کے چند روزہ معاملات کے لیے ہو سکتے ہیں۔ تیری زندگی کا مقصد یہ ہے، کائنات ساری تیرے لیے بنائی ہے۔ سورج کی روشنی تو استعمال کرتا ہے، چاند کی روشنی تو استعمال کرتا ہے، دن تو استعمال کرتا ہے، رات تو استعمال کرتا ہے، درخت کو تو استعمال کرتا ہے، جانور کو تو استعمال کرتا ہے، گندم کو تو استعمال کرتا ہے، اللہ کی ہر تخلیق تو استعمال کرتا ہے۔ اے میرے مولا، پھر انسان فرمایا سب کچھ انسان کے لیے ہے، انسان کو صرف میں نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس ذات کے لیے انسان کو ہونا چاہیے تھا، آج وہ انسان اپنے رب سے فراموش ہو چکا ہے۔ اس دور میں، گئے گزرے دور میں، یہ جدید دور نہیں ہے، یہ گیا گزرا دور ہے۔ گئے گزرے دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی شخص دین کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، مسجد میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دین سے وابستہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس ماحول میں آ کر ایک شخص چند بندوں کو اکٹھا کر کے اپنی شادی کے موقع پر اپنے خدا کا ذکر اور مصطفیٰ کا ذکر سنوا رہا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے۔ لاکھوں لوگ باہر گھوم رہے ہیں، اپنی زندگیاں برباد کی ہوئی ہیں، اور میں اسے بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جن کی بیٹی ان کے گھر میں ہے۔ مجھے یہ خبر آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں لینا دینا، ان کے سسر کو میں سلام محبت پیش کرتا ہوں، کچھ نہیں لینا دینا کہ میری بیٹی دین والوں کے ساتھ وابستہ ہو گئی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یہ دنیا کے لیے صرف نہیں ہے، یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے ہے۔ قرآن کی ایک آیت 28ویں پارے کی، میں 5 منٹ گفتگو کلوز کر دوں گا، ایک پیغام آپ کو دینا ہے۔ ایک بچہ اپنا دین کے نام پر صرف کر دے، یہ ایک بچے کی برکت ہے کہ یہ سارے لوگ آج دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہوتا تو شاید یہ محفل نہ ہوتی، انجینئر ہوتا تو شاید یہ محفل نہ ہوتی، خلاباز ہوتا تو شاید یہ محفل نہ ہوتی۔ یہ دیندار تھے، انہوں نے سمجھا، چاہا کہ جس دین کو ہم نے پڑھا ہے، آج اگر ہم سکون کے ساتھ ہیں، یہ سکون اوروں کو بھی ملنا چاہیے، یہ تربیت اوروں کی بھی ہونی چاہیے۔ صرف ہم دین سے وابستہ نہ رہے، یہ ساری فیملی دین سے وابستہ ہو جائے۔ 28ویں پارے کی ایک آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مستقبل کی غربت سے سب بچاتے ہیں، اتر نہیں پڑے گا تو جاب نہیں ملے گی، اچھی گاڑی میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی، اچھی تنخواہ نہیں ملے گی، اچھی نوکری نہیں ملے گی، اچھی ملازمت کا مقدر نہیں بنے گی۔ یہ تو سارے والدین کہتے ہیں۔ کبھی کسی ماں باپ نے اپنے بچے کو آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کے لیے درس دیے؟ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے خود بھی جہنم سے بچے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ قرآن کے 21ویں پارے میں اللہ پاک نے جہنم سے بچنے کی تدابیر بیان کی۔ جیسے آپ کو کرونا سے بچنے کی تدابیر ملتی ہے نا، ہاسپٹلز میں، سکولز میں، اداروں میں، ٹی وی پر، کہ کرونا سے بچنے کے لیے یہ تدابیر ہیں، وگرنہ یہ بیماری آپ کے ساتھ لگ جائے گی، کئی لوگوں کو برباد کر دے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جہنم کی آگ سے بچنے کی تدابیر 10 تدابیر بیان کی ہے سورہ لقمان کے اندر اللہ پاک نے۔ ان میں سے پہلی تدبیر کیا ہے؟ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، زبان اللہ کہ میری یہ بات دل کے تختی پر نقش کر لیں۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے آپ یہ دعا دے کر جائیں علامہ عزیز الرحمان صاحب کو کہ اس شخص نے اس دور کے اندر ہم نے بھی کیا یہ کام۔ ہمارے فیملی میرے کہنے لگے مولویوں تو سنبھلا لیتا جناب، خوشی پر بھی مولوی، غم پر بھی مولوی۔ میں نے کہا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ میرے خدا کا کمال ہے اور مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہے، ہم جس قابل ہی نہیں۔ چن لیا انہوں نے اپنے بندوں کو اپنے ذکر کے لیے۔ جہنم سے بچنے کی پہلی تدبیر میں آپ کو بتا رہا ہوں،
زندگی کے ایک لمحے کا پتہ نہیں یہاں سے کون اٹھے گا کون نہیں اٹھے گا. آج کی آخری رات کس کی ہے کس کی نہیں کسی کو معلوم نہیں. لیکن اس تدبیر کو اپنے کردار میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن لیں. حضرت لقمان، یہ باپ اور یہ مائیں ختم ہو چکی ہیں. آج کے دور میں اگر یہ ماں باپ پھر سے آ جائے تو بیٹے بابا فرید جیسے پیدا ہو سکتے ہیں. آج کے دور میں یہ ماں باپ پھر سے آ جائیں تو بیٹے مہر علی جیسے ہو سکتے ہیں. آج کے دور میں یہ ماں باپ پھر پیدا ہو جائے تو بیٹے صلاح الدین ایوبی جیسے پیدا ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بیٹا مہر علی جیسا ہو اور کام ہم اسے یزید والے کروائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میرے علی جیسا بیٹا ہونے کے لیے میرے علی کی ماں جیسی ماں ہونا ضروری ہوتا ہے. ہاں جی، اب قرآن سنیے گا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ایک باپ اپنے بیٹی کی تربیت کرتا ہے. یہ باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ باپ کی دین سے محبت کا نتیجہ ہے، یہ باپ کی دین سے لگاؤ کا نتیجہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کر رہا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر گانے نہیں، ڈانس نہیں، کوئی غیر شرعی کام نہیں. جب بھی خوشی ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ملتی ہے. ہم نے خوشی میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. بھائی لقمان نے گود میں بٹھا کر اپنے بیٹے کو کہا تھا بیٹا میں تمہیں عقیدہ دے کر جا رہا ہوں. عقیدہ کیا عقیدہ ہے؟ کہ تیرے رب کے سوا کوئی اور ایسا رب نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. دنیا کا واحد گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے اور اس کی بخشش نہیں ہے، وہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. اور دوسرا گناہ پتہ ہے کیا؟ ہم نے میرے ایک دوست ہیں کہتے ہیں میں نے بیٹی کو 40,000 کا موبائل لے کر دیا ہے. میں نے کہا بڑا ثواب کا کام کیا، اچھا کام ہے، موبائل لے کر دیے. فخر ہے موبائل لے کر دیا. 6 مہینوں کے بعد وہ موبائل جس کو لے کر دیا تھا وہ گھر سے غائب ہے. ہم نے بڑا احسان کر دیا. ہم نے اپنے بچوں کو صرف دنیا کی آرائش و آرام کے لیے لاکھوں روپے ایسا خرچ کیے ہیں. ان بچوں کی آخرت کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی دنیا اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ لقمان نے اپنے بیٹے کی روحانی تربیت کی. اور یہ آخری بات میری سن لیں، آخری بات. یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان ہے. بیٹے کو کہا بیٹا یہ بات ذہن میں بٹھا لو، تم دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ، آسمان پر چلے جاؤ یا زمین میں چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، یہ بات ذہن میں بٹھا لو جو بھی جرم کرو گے، جو بھی گناہ کرو گے، جو بھی نافرمانی کرو گے، جب بھی اپنے رب کی حکم کی خلاف ورزی کرو گے، یہ بات ذہن میں بٹھا لو مجھ سے چھپ کر تو یہ کام کر سکتے ہو. یأتی بہ اللہ، اللہ کی ذات سے کبھی تم چھپ نہیں سکتے. اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرتے ہوئے موبائل دے کر کہہ دے بیٹا میں نے تمہیں موبائل تو دے دیا ہے، اب اس کا استعمال مجھ سے چھپ کر غلط کرو گے، مجھ سے چھپ کر کرو گے، ماں سے چھپ کر، بھائیوں سے چھپ کر، دوستوں سے چھپ کر. لیکن کائنات کا وہ رب جس کے سامنے کسی کو کوئی پوشیدہ نہیں ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی نے صحابہ سے کہا، لوگوں سے کہا لوگوں سنو، اگر تم گناہ کرنے کی تمنا رکھتے ہو وہاں چلے جاؤ جہاں تمہارا رب تمہیں نہ دیکھ رہا ہو. ایک شخص نے کہا حضرت عثمان غنی سے، یا امیر المومنین رب تو ہر جگہ دیکھتا ہے. کہا جب آپ کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ رب ہر جگہ دیکھتا ہے تو پھر گناہ کرنے چھوڑ دو یار. اس زندگی کو بدلے میرے بھائی. یہ محفل کی ریت ڈالنا ان کا کام تھا اور اس کو آگے اس کا دوام مستقل مزاجی اور اس کو رواج دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں بارے دیگر میں اپنے بھائیوں کو یہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. کام مشکل ہے، لوگ تانے بھی دیتے ہیں، کزن بھی تانے دیتے ہیں، چچے بھی دیتے ہیں، ماموں بھی دیتے ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں جی ادھر مولیاں بلا لیتا نہیں. آپ صرف روٹی کھانے، منہ دکھلانے، بھاجی دینے نہیں آئے. آج آپ اپنے دامن میں رسول اللہ کا دین بھی لے کر جا رہے ہیں. آپ یہاں سے باہر جائیں نا، صرف ایک بات جا کر اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بتا دیں. آج جس شادی پر گئے تھے
صرف ہمیں وہاں روٹی نہیں دی گئی، جسمانی غذا نہیں، ہمیں روحانی غذا مصطفیٰ کا دودھ بھی دیا گیا ہے۔ مزہ تو تب آئے گا۔ اس لیے یہ میلاد کا مہینہ ہے، حضور کی میلاد کی محفلیں سجائیں اور اس میں جا کر اپنے دین کو، اپنے دامن کو دین سے روشن کر کے واپس لائیں۔ اور علامہ اقبال نے حضور کے آنے پر ایک کلام لکھا ہے، اس کے 3 شعر یہ علامہ اقبال کے پڑھ کر دعا کرتا ہوں اللہ کریم علامہ صاحب کی اس محبت کو اور اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مشکل کام تھا، کر دیا انہوں نے، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ پورے اہتمام سے آپ نے سماعت کیا ہے۔ میلاد کے مہینے پر علامہ اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کائنات کا سب سے بڑا پھول، گلدستہ، خوشبو کون ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اس شعر کا ترجمہ بھی سن لیں۔ خیمہ کہتے ہیں چھت کو، افلاق ہے فلک کی جمع، آسمان کو کہتے ہیں، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ استادہ کہتے ہیں کھڑا ہونے کو۔ اقبال کہتا ہے کسی نے پوچھا اقبال سے آسمان کیسے کھڑا ہے؟ یہ چھت پلر پر کھڑا ہے، دیوار پر کھڑا ہے کتنے مرلے کا؟ 10 مرلے کا۔ یہ 10 مرلے والا چھت پلروں پر قائم ہے، دیواروں پر۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک رب کا آسمان کس پر قائم ہے؟ نہ پلر ہے نہ دیوار ہے۔ اقبال کہتے ہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ آسمان قائم ہے تو نام مصطفیٰ پر قائم ہے۔ جب تک نام مصطفیٰ قائم ہے نہ زمین اٹھ سکتی ہے نہ آسمان پھٹ سکتا ہے۔ یہ نام مصطفیٰ کا، جس نبی کے نام میں اتنی پاور ہے کہ آسمان کو کھڑا کی ہوئی ہے، اس نبی کی ذات میں کتنی پاور ہوگی۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ نام بگڑنے نہیں دیتا کوئی کام، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہیں۔ بارے دیگر میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ صاحب کی طرف سے، اور علامہ صاحب کا اور ان کی پوری فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ جیسے بندہ خلائق کو یہاں پر دعوت دی ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کا حاضر ہونا، مل بیٹھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔